پڑھ لیں مضامین قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رات کے قیام میں 7واں پارہ پڑھا اور سنا جائے گا۔ 7واں پارہ سورہ المائدہ کی آخری آیات پر اور سورہ الانعام کی ابتدائی آیتوں پر مشتمل ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ہم سورہ المائدہ کی چند آیتوں کے مضامین پر نہایت مختصر بات کریں گے۔ پہلا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89، جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کے کفارے کو بیان فرمایا ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے جو بندہ بغیر ارادے کے عادتاً اس کو عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، لا واللہ، بلا واللہ۔ تو یہ جو بغیر ارادے کے عادت کے طور پر بندہ قسم اٹھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لغو قسم، یمین اللغو۔ یہ جو قسم ہے، اس قسم پر بندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس قسم کا کوئی کفارہ بھی اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے مقرر نہیں فرمایا۔ تو کفارہ بھی نہیں اور یہ گناہ اور جرم بھی نہیں ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ بندہ قصداً، ارادتاً، جان بوجھ کر جھوٹ بول کر قسم اٹھائے کہ فلاں کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس کی قسم اٹھاتا ہے حقیقت میں اس کے برعکس ہو، تو یہ یمین غموس یا جھوٹی قسم اس کو کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا بھی کفارہ کوئی نہیں ہے یمین اللغو کی طرح، البتہ یہ کبیرہ ترین گناہ ہے، اور اس گناہ سے توبہ اور استغفار کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور اس کی جھوٹی قسم سے اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے تو وہ حق واپس کروائے گا، تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یہ وہ قسم ہے جو بندے نے قسم اٹھائی ہے اس چیز کی کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، پھر وہ کسی وجہ سے اس قسم کو توڑ دیتا ہے۔ ارادتاً قسم اٹھائی تھی کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، پھر اس قسم کو توڑ دیا، تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کا کفارہ اللہ رب العالمین نے یہ 99 نمبر آیت کے اندر سورہ مائدہ کی بیان فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہاری لغو قسموں میں تو ہمارا مواخذہ اور تمہاری پکڑ نہیں کرتے ہیں، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں اٹھائی ہیں اور پھر اس قسم کو توڑنے کی نوبت آ گئی ہے، تو اس پر تمہارا کفارہ ہوگا۔ وہ کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا، یا ایک گردن کو آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی اس قسم اٹھانے والے کے بس میں نہ ہو، اس کے اختیار میں نہ ہو، تو پھر 3 روزے رکھنا ہے۔ یہ ہے یمین منعقدہ کا کفارہ۔ تو قسم اگر کسی بندے نے نیکی کے کام کے نہ کرنے کی اٹھائی ہے کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، یا فلاں کے ساتھ نہیں بولوں گا، یا فلاں کوئی اچھا کام نہیں کروں گا، فلاں کو دعوت نہیں دوں گا، نیکی کی اور برائی سے روکوں گا نہیں، اس طرح کی کسی نے قسم اٹھائی ہے تو اس قسم کو توڑنا فرض ہے مسلمان پر، تو وہ قسم توڑ کر قسم کا کفارہ دے گا۔ اور اگر کسی نے گناہ کی قسم اٹھائی ہے کہ وہ فلاں غلط کام کرے گا، قسم اٹھا لی اس نے، یہ قسم بھی توڑنی مسلمان پر فرض ہے۔ اس قسم کو توڑے، اور اس کا کفارہ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے اہل علم کا۔ راجح بات یہی ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا لباس پہنانا ہے، اگر یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ممکن نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنا ہے۔ یہ اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور اکیلے اکیلے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یہی جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے نا، یہی کفارہ ہوتا ہے اگر بندے نے کوئی نظر مانی ہے، نیکی کی نظر مانی ہے، تو اس کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے مسلمان پر، اور اگر گناہ کی نظر مانی ہے تو اس کو توڑنا فرض ہوتا ہے مسلمان پر۔ گناہ کی نظر مانی ہے تو اس کو توڑے گا اور قسم کا کفارہ دے گا، اور اگر نیکی کی نظر مانی ہے تو وہ نیکی کا کام کرنے سے عاجز آ گیا ہے، اس کے بس میں نہیں رہا وہ نیکی کا کام کرنا، اس کی طاقت سے بڑھ گیا ہے، تو پھر وہ یہ قسم کا کفارہ دے گا،
اور یہ جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر پوری نہ کر سکنے پر کفارہ ہے، تو اس سے بندہ گناہ سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد ہے اسی صورت کی آیت نمبر 90۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اس نے تم پر شراب کو اور جوئے کو اور آستانوں پر ذبح شدہ چیزوں کو اور تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کو حرام کر دیا ہے، یہ پلید ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچ جاؤ اور کامیابی اس سے بچنے میں ہی ہے تمہارے لیے۔ یہ آیت شراب کی حرمت کے متعلق تیسرا حکم ہے قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت میں آیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ اس شراب میں نفع بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، اور اس کے نقصانات اس کے نفع سے زیادہ ہیں۔ شراب اسلام کے شروع میں حلال تھی، لوگ استعمال کرتے تھے، شراب بناتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلا یہ حکم اتارا گیا کہ شراب یہ نفع والی چیز بھی ہے اور نقصان والی چیز بھی ہے، تو اس کے نقصانات اس کے منافع سے زیادہ ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ پھر جب سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے دوسرا حکم نازل فرمایا، اور نشے کی حالت میں جب شراب بندے نے استعمال کی ہوئی ہو اس کو نماز کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ۔ تو یہ دوسرا حکم تھا، لیکن ان دونوں قرآنی حکموں میں شراب کی حرمت کی صریح الفاظ موجود نہیں تھے، اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی واضح صاف حرمت کا حکم نازل فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی یہ 90 نمبر آیت نازل فرمائی، جس میں شراب کے ساتھ ساتھ جوئے کو بھی اور 3 چیزوں کو، شراب کے علاوہ 3 چیزوں کو اور کو حرام کر دیا۔ اس میں جوا اور آستانوں پر پیش کی گئی چیزیں اور تیروں سے قسمت آزمائی، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ شراب کیا ہوتی ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کلو مسکرن خمرن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے، وہ کھجور کی بنی ہوئی ہو، وہ انگور کی بنی ہوئی ہو، وہ گنے کی بنی ہوئی ہو، وہ جو کی گندم کی بنی ہوئی ہو، وہ دنیا کی کسی چیز کی بنی ہوئی ہو، منکے کی، کشمش کی ہو، وہ کسی بھی طرح کی شراب ہو، جس چیز کے اندر نشہ ہے وہ خمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو مسکرن خمرن، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشہ آور چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرام ہے، وہ پینے والی ہو، وہ کھانے والی ہو، وہ خمر ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں گندا بھی قرار دیا، عمل شیطان بھی قرار دیا، اور اس سے روکنے کا اللہ رب العالمین نے بھی ترغیب دی، اور اس کے نتیجے میں عداوت اور دشمنی کا بھی نقصان بیان کیا، اور کامیابی بھی اس سے بچنے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سے اہل علم ایسے بھی موجود ہیں جن کے نزدیک صرف شراب، انگور کا نچوڑ، انگور کا جوس اور کھجور کا ہے، اس پر حد لگتی ہے، وہ بھی تب لگتی ہے جب نشے کی حد تک اس کو استعمال کرے۔ باقی ہر قسم کی نشہ آور چیز سے انہوں نے حد کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور جب حد کو ختم کر دیا تو پھر مسلمان خلیفے اور مسلمان عوام اور وزراء، پھر انہوں نے جس چیز پر حد ہی ختم ہو گئی اس میں ان کی کیفیت کیا ہونی تھی، اور وہ دین سے بھی دور ہو چکے تھے۔ تو یہ اسلامی خلافت اللہ کی زمین پر اس کی تباہی، بربادی اور اس کے گرنے کا ایک بہت بڑا سبب بنا، جو کردار ادا کیا کچھ علماء نے کہ شراب پینے پر حد ختم کر دی، جبکہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور ہر نشہ آور چیز پر وہ حد ہے جو نشہ کی اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے مقرر فرمائی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جوا بھی ہے۔ جوا یہ بیمہ آج کل جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، انشورنس، یہ جوئے اور سود کا بدترین مرکب ہے، اور یہ انعامی سکیمیں جو ہمارے معاشرے میں لوگ نکالتے ہیں، یہ مختلف کمپنیاں انعامی اسکیمیں نکالتی ہیں، ہمارے پٹرول پمپ سے پٹرول ڈلواؤ تو ہم آپ کو ٹوکن دیں گے،
لوگ ٹوکن لیتے ہیں، یہ قسمت پڑیاں، یہ لاٹری اور اس طرح کی تمام چیزیں، یہ جوئے کی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام ہیں، اور مسلمان ان کو جوا سمجھتے ہی نہیں۔ اور اسی طرح تھانوں پر، آستانوں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا، نظریں پیش کرنا، نیازیں چڑھانا، اور ان تھانوں پر نظریں پیش کر کے اللہ کے تقرب کی کوشش کرنا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، اور بسا اوقات یہ بندے کو شرک تک لے جاتا ہے۔ قسمت کے لیے تیر اندازی، تیر کا جو ہے نا وہ تیر نکالنا قسمت آزمائی کے لیے، آج کل بھی اس کی بے شمار شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ لوگ وہ لائنیں لگاتے ہیں، یا اور بھی کئی اس طرح کے نکالتے ہیں طریقے، فالیں نکالتے ہیں، اور کئی لوگ فالیں نکالنے والوں کے پاس جاتے ہیں، توتے سے نکلواتے ہیں۔ یہ بسا اوقات بندے کو شرک تک لے جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام کر دی ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 116 اور 117 میں ایک بڑا اہم مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ جب انہیں قرآن مجید کی وہ آیتیں سنائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، کہ جن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے سوا نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی بندہ پرور ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی بگڑیاں بنانے والا ہے، نہ کوئی دور و نزدیک سے سننے والا ہے، نہ کوئی ما فوق الاسباب مدد کو پہنچنے والا، نہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، نہ کوئی رکوع سجدے عاجزی انکساری کے لائق ہے، نہ کوئی بکرے چھترے نظر نیاز اور چڑھاوے کے لائق ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ آیتیں من دون اللہ والی، یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو بتوں والی آیتیں انبیاء پر، اولیاء پر، صالحین پر، بزرگوں پر فٹ نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ اس آیت 116 اور 117 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے اس تعویل کو ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ کے رکھ دی، اس کی دفن کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا الہ بنا لو؟ اس کا مطلب ہے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، نفع نقصان کا مالک انہوں نے سمجھا ہوا تھا، اور اسی کو، یہی کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اس کو الہ بنانا ہے، یہی الہ بنانا ہے۔ تو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نہ لکڑی کے بت تھے، نہ پتھر کے بت تھے۔ مریم علیہ السلام بھی نہ مٹی کے، نہ لکڑی کے، نہ پتھر کے، نہ لوہے کے بت تھے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ لوگ تھے، پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے جلیل قدر اولوالعزم پیغمبروں میں سے ایک ہے، اور ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام اللہ کی نیک صالح عفیفہ پاک دامن خاتون تھی۔ تو ان کو لوگوں نے معبود بنا رکھا تھا، اور ان کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے یہ سبق دیا تھا انہیں کہ ہمیں الہ بنا لو؟ اس کا مطلب ہے کسی کو مشکل کشا سمجھنا، اس کو الہ بنانا ہے۔ تو اور دون اللہ، من دون اللہ میں یہ دونوں بھی آ گئے ہیں، اور یہ کسی کوئی بت شت نہیں ہے۔ تو من دون اللہ کے اندر تم اللہ کے سوا، چاہے کسی پتھر کی، چاہے لکڑی کی، چاہے درخت کی، چاہے کسی بھی چیز کی، چاہے کسی انسان کی، چاہے جن کی، چاہے فرشتے کی، چاہے نیک بندے کی، چاہے نبی کی، چاہے صالح کی، چاہے شہید کی، جس کی کو بھی اللہ کی صفات میں شریک کیا جائے گا، اللہ کے اختیارات کا مالک مانا جائے گا، ما فوق الاسباب اختیارات کا مالک مانا جائے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور یہ من دون اللہ کے اندر ساری کی ساری آتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ کو، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تو پاک ہے، میرے لیے تو یہ حق ہی نہیں تھا میں ایسی بات لوگوں کو کہتا، اگر میں نے کہی بھی ہے تو یا اللہ تو جانتا ہے، کیونکہ تو میرے دل کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تیرے نفس میں ہے، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے تو صرف اسی بات کو، وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا یا اللہ جب تو نے مجھے ان کے اندر رکھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عقیدہ توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔